یہ واقعہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا۔ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغمبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ پیغمبر نے دمشق پہنچ کر ایک عالیشان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع اور سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ تو اس پر پیغمبر نے کہا کہ میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم شہر کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ پیغمبر لوگوں کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتے ہوئے جب حاکم شہر کے گھر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ وہ پیغمبر جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ انہوں نے جو راستہ بتایا تھا وہ حاکم شہر کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مفلوق الحال شخص کا گھر ہے جس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ بالکل ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغمبر نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے دوبارہ نمودار ہوا۔ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر ہی لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عمل کے نام، ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ یہ لکھ کر مہر لگا کر خط واپس پیغمبر کو دے دیا۔ پیغمبر وہاں سے چل تو دیا مگر اپنے سے باتیں کرتے ہوئے کہ کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغمبر نے خط پادری کو تھما دیا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اسی حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جمی نام کا ایک شخص اس کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سنے گا۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوکیدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے بالکل ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا ہے۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے، نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا ہے۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے ارد گرد کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے کو تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل اور انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے
کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ایک ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق سمجھ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ، نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے کتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو خالی کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے وجہ پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات، پیار محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا؟ تاریخ میں کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتحہ لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی ہوئی 2 باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند بہت عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔